ایک پرانے اور سرسبز و شاداب گاؤں میں، جہاں مٹی کے کچے مکان، ہریالی سے بھرے کھیت اور درختوں پر چہچہاتے پرندے زندگی کو خوشگوار بناتے تھے، وہاں ایک محنتی مگر غریب موچی رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ اس کی زندگی انتہائی سادہ اور مشکل تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گاؤں کے چوک میں اپنی پرانی دکان پر بیٹھ جاتا، جوتے اور چپلیں سیتا، پرانے پھٹے جوتے مرمت کرتا اور کبھی کبھی امیر لوگوں کے جوتے پالش بھی کرتا تاکہ گھر کا خرچ نکل سکے۔ اس کے پاس نہ بڑی دکان تھی نہ زیادہ گاہک، مگر اس کی محنت اور صبر کی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ کم کماتا تھا لیکن حلال رزق کھاتا تھا۔ اس کے بچے اکثر پرانے کپڑے پہنتے، بیوی دن بھر تھوڑی سی روٹی پکا کر صبر کرتی اور خود بھوکی رہ جاتی، مگر رحمت ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتا کہ بھوک اور غربت کے باوجود عزت اور سکون کی زندگی اسے نصیب ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ جب وہ جنگل کے کنارے اپنی دکان کے لیے لکڑیاں کاٹنے گیا تو وہاں ایک بھوکا گیدڑ ملا جو کمزوری سے ہانپ رہا تھا۔ گیدڑ نے اپنی عیاری سے سوچا کہ کیوں نہ اس بھولے بھالے انسان کو دھوکہ دے کر اپنے مطلب کا کام نکال لیا جائے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اے موچی بھائی، تمہاری زندگی غربت اور مشقت میں گزر رہی ہے، اگر چاہو تو میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں جس سے تمہیں دولت اور خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔ رحمت پہلے تو چونکا کہ جانور انسان سے بات کیسے کر سکتا ہے، مگر پھر خیال آیا کہ یہ شاید کوئی آزمائش ہے یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ۔ اس نے گیدڑ سے تفصیل پوچھی تو وہ اسے جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانے اور ڈراؤنے پہاڑ کی طرف لے گیا جہاں ایک گہری غار کا دہانہ تھا۔ گیدڑ نے کہا کہ اس غار میں صدیوں پرانا خزانہ چھپا ہے جو جنوں اور پریوں نے دفن کیا تھا، مگر یہ خزانہ ہر لالچی اور ظالم کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے قریب صرف وہی جا سکتا ہے جو محنت اور ایمانداری سے کماتا ہو، ورنہ غار فوراً بند ہو کر لالچی کو اندر قید کر دیتی ہے۔ موچی نے پہلے انکار کیا کہ مجھے دنیاوی خزانے کی ضرورت نہیں، میرا ایمان ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، مگر گرکار موچی گیدڑ کے اصرار پر غار کے دہانے پر گیا اور وہ الفاظ دہرائے جو گیدڑ نے اسے سکھائے تھے۔ حیرت انگیز طور پر غار خود بخود کھل گئی اور اندر روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگے۔ وہاں سونے کے ڈھیر، قیمتی ہیرے جواہرات اور چمکتے سکے بکھرے ہوئے تھے۔ موچی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی بڑی دولت اس کے سامنے ہے، مگر وہ سوچنے لگا کہ اگر میں سب اٹھا لوں تو شاید میرا ایمان کمزور پڑ جائے اور میں بھی دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جاؤں۔ اسی لمحے گیدڑ لالچ میں پاگل ہو گیا اور چیخ کر بولا کہ یہ سارا خزانہ ہمارا ہے، آؤ فوراً اسے سمیٹ لیں اور گاؤں جا کر مزے کریں۔ لیکن جیسے ہی گیدڑ اندر کودا غار دھڑام سے بند ہو گئی اور وہ اندر اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ موچی باہر کھڑا کانپتے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہا۔ اس نے خزانے میں سے صرف چند سکے اور اتنا ہی مال لیا جس سے وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا سکے، اپنی دکان اچھی کر سکے اور ضرورت کی اشیاء خرید سکے۔ باقی سب وہیں چھوڑ دیا تاکہ لالچ اس کے ایمان کو نہ ڈگمگا سکے۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو سب حیران رہ گئے کہ اس کی حالت بدل گئی ہے، مگر اس نے کسی کو راز نہ بتایا، صرف اتنا کہا کہ اللہ نے میری محنت اور صبر کا صلہ دیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور موچی کے گھر میں خوشحالی آ گئی، مگر وہ ویسا ہی عاجز، نیک اور شکر گزار انسان رہا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، مسافروں کو کھانا کھلاتا اور یتیموں کو سہارا دیتا۔ اس کی ایمانداری اور سخاوت دیکھ کر پورا گاؤں اس کا احترام کرنے لگا۔ لوگ اپنی الجھنوں میں اس سے مشورہ لیتے اور بچے اس سے کہانیاں سنتے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ دولت انسان کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی جب تک اس کے پاس صبر، شکر اور ایمانداری نہ ہو۔ دوسری طرف گیدڑ کی کہانی پورے جنگل میں مشہور ہو گئی کہ کس طرح لالچ نے اسے اندھیروں میں قید کر دیا۔ دوسرے جانور اسے عبرت کی مثال کے طور پر یاد کرتے اور کہتے کہ گیدڑ نے چاہا تھا کہ اپنے چالاک دماغ سے دنیا کا مال ہتھیائے، مگر اس کا انجام بربادی ہوا۔ یوں یہ قصہ گاؤں سے نکل کر دور دور وہ لاکھ کوشش کے باوجود کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی صبر اور شکر کے راستے پر چلنے والا موچی سب کے لیے مثال بن گیا اور گیدڑ لالچ اور حرص کی نشانی۔ اس ایک واقعے نے آنے والی نسلوں کو یہ سکھا دیا کہ دنیا کی دولت آنکھوں کو خیرہ تو کر سکتی ہے، مگر دل کا سکون صرف ایمان، صبر اور قناعت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب گاؤں کے بزرگ محفل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رحمت موچی کی طرح صبر کرو، شکر کرو اور محنت پر بھروسہ کرو، کیونکہ حلال کی کمائی تھوڑی ہو تب بھی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور حرام کی چاہت
لاکھ زیادہ ہو تب بھی وہ گیدڑ کی طرح اندھیروں میں دفن ہو جاتی ہے۔